بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ والدین کے حقوق اور بچوں کے حقوق پر بات ہوگی۔ والدین کے جو حقوق ہیں وہ بچوں کے فرائض ہیں، اور جو بچوں کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس بارے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق کا تذکرہ کر دیتا ہوں جو بچوں کے فرائض میں ہیں، یعنی بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں۔ والدین کو الہ العالمین نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ والدین کے لیے وبالوالدین احسانا کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ 15 پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے، یا تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس رہیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے ساتھ عزت سے احترام سے بات کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کے حقوق پر روشنی ڈالی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کا راضی ہونا والد کے راضی ہونے میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں والدین کے حقوق الہ العالمین نے بیان فرما دیے ہیں، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی وضاحت فرما دی ہے۔ یہاں والدین کے چند حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ والدین کا جو اس زمانے میں سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے والدین کے پاس بیٹھے تو اپنے موبائل کو بند کر دے یا جیب میں رکھ لے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کی غلط روش اور روٹین بنتی جا رہی ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں۔ والد کے پاس اپنا موبائل ہوتا ہے، وہ اس میں مصروف ہوتا ہے، اور بیٹے کے پاس اپنا ہوتا ہے، وہ اس میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ اگر والدین کے پاس بیٹھ کر اپنا موبائل بند کر کے 1-2 منٹ ان سے بات کر لیں تو یقین کریں اللہ رب العالمین آپ کے دل کو بھی سکون عطا فرمائیں گے، اور آپ کے والدین کے دل کو بھی سکون عطا فرمائیں گے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ پھر بھی اگر اولاد کو کسی جگہ یہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ والدین نے یہ زیادتی کی ہے، یہ ناانصافی کی ہے، تب بھی بچوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے والدین کی حق تلفی کریں، یا ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں، یا اپنے لہجے سے یا اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کریں کہ جو والدین کو برا لگے۔ شرعی کاموں میں والدین کے حکم کو بجا لایا جائے، اور اگر والدین کو مال و دولت کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، تو پیسوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح شریعت نے زکوٰۃ کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے،
2.5% ایسے والدین کے لیے الہ العالمین نے کوئی حد مقرر نہیں کی، اور جس طرح زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، والدین کے ساتھ مالی معاونت کے لیے کوئی نصاب الہ العالمین نے مقرر نہیں کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ والدین کو دیکھو کہ ان کو ضرورت ہے کسی بھی چیز کی، تو اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے پہلے اپنے والدین کی ضرورت کو پورا کرو، والدین کے ساتھ دل سے محبت کی جائے، اور والدین کے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کی جائے اور تعلق قائم رکھا جائے۔ اگر والدین میں سے علیحدہ علیحدہ حکم آ جاتا ہے تو پھر کس کی بات کو مانا جائے؟ والد کوئی اور بات کرتا ہے، والدہ کوئی اور بات کرتی ہے، تو کس کے حکم کو بجا لایا جائے؟ تو دونوں کے حکم کو بجا لانا ضروری ہے۔ اگر بیک وقت بجا نہیں لا سکتے تو پہلے ایک کا حکم پورا کریں، پھر دوسرے کا حکم پورا کر دیں۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس میں وہ حکم نہ ماننے کی گنجائش موجود ہے، یا اگر والد ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور والدہ کو ایسا حکم دیتی ہے جو شریعت کے دائرہ میں ہے تو والدہ کی بات مانی جائے، اور اگر والدہ کو ایسا حکم کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور والد ایسا حکم کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے تو پھر والد کی بات مانی جائے۔ لیکن اگر کہیں پہ ایسا تعارض آ جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، کہ والد بھی ٹھیک بات کر رہا ہے، والدہ بھی ٹھیک بات کر رہی ہے، تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو مرد کا محکوم بنایا ہے، مرد حاکم ہے۔ تو اگر آپ کی والدہ علیحدہ بات کر رہی ہے، والد علیحدہ بات کر رہا ہے، تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی تابعداری کرے، اپنے خاوند کی بات کو مان لے۔ شریعت کا یہی حکم ہے اور اسی پر بچوں کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی ان کے کچھ حقوق بچوں کے ذمہ رہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کی جائے، دوسرے نمبر پر ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقات مالیہ اور نوافل یا اور کوئی بھی ایصال ثواب کا طریقہ جو ممکن ہو وہ اختیار کیا جائے۔ اگر والدین فوت ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو اس کے جو رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھا جائے اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے، اور اگر ان کی کوئی ایسی ضرورت کوئی حاجت ہو تو اس کو پورا کیا جائے۔ اگر والدین کے ذمے کوئی قرض ہو تو ان کی وفات کے بعد سب سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائے، وقتاً فوقتاً ان کی قبر کے اوپر بندہ جائے، دعائے مغفرت کرے، اور اگر والدین فوت ہو گئے ہوں تو ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں اور اچھے انداز میں کرے۔ یہ فوت شدہ والدین کے حقوق ہیں جو بچوں کے ذمے ہیں۔ اگر کسی انسان کے سوتیلے ماں باپ ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یاد رکھو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اگر سوتیلے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کی حکم عدولی کرنا یا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا درست رویہ اختیار کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ جیسا سگے والدین کے ساتھ احترام کا، محبت کا، عزت کا معاملہ کیا جاتا ہے، سوتیلے والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے۔ دادا دادی، نانا نانی یہ بھی والدین کے حکم میں آتے ہیں، ان کو بھی ویسی ہی عزت اور احترام دیا جائے اور ان کی بھی ویسے ہی تابعداری کی جائے جیسی والدین کی جاتی ہے۔ چاچو، ماموں، پھپھی، خالہ یہ جو رشتے ہیں ان کا بھی ویسے ہی لحاظ کیا جائے جیسے والدین کا کیا جاتا ہے، اور ان کی بھی ایسے ہی تابعداری کی جائے جیسے والدین کی تابعداری کی جاتی ہے۔ رضائی ماں
یعنی ایسی عورت جس کا آپ نے دودھ پیا ہو وہ آپ کی رضائی ماں کہلاتی ہے، تو یہ بھی ماں ہی کے حکم میں ہے، اس کے ساتھ بھی وہی رویہ وہی انداز رکھا جائے جو آپ کا اپنے سگے والدین کے ساتھ ہے، اور رضائی ماں کے جو خاوند ہیں ان کے ساتھ بھی عزت اور تکریم کا معاملہ کیا جائے اور ان کو بھی عزت دی جائے، اور اگر ضرورت ہو رضائی والدین کو، رضائی والدہ کو یا اس کے شوہر کو، ان کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، ان کا کوئی مسئلہ ہو، تو اس کو بالکل ایسے ہی جیسے اپنے سگے والدین کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔